پی ٹی آئی کو اور جنرل صاحب کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کراچی میں ہوئے واقعے کی جو ڈیفنس میں پیش آیا فائرنگ کا واقعہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر میرا کام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمارا ٹارگٹ ہے 5000 سبسکرائبرز کا جشن آزادی تک، تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کے اندر میری ہیلپ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کروں گا کراچی میں ہوئے واقعے کی جو ڈیفنس میں پیش آیا فائرنگ کا واقعہ، جس کے نتیجے میں 5 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور بتایا گیا ان لوگوں کا تعلق بگٹی قبیلے سے تھا۔ یہ آپس میں کازنز بھی تھے اور یہ ان کی ذاتی دشمنی تھی جس کی بنا پر انہوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں اور 5 لوگ جاں بحق ہوئے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ نے بتا دیا کہ کہاں سے ان کا تعلق تھا، جو سرکار نے ایک انفارمیشن دی ہے عوام کو، میڈیا بھی یہی چلا رہا ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کیا ہونے والی ہے؟ کیسے میک شیور کریں گے کہ اس طریقے کے مزید انسیڈنٹس شہر میں نہ ہوں؟ کراچی جو کہ میٹروپولس ہے، جو بزنس جنریٹ کرتا ہے، وہاں پر آپ اگر اس طریقے کے واقعات رونما ہونے دیں گے تو کیا اس کا افیکٹ پڑے گا آپ کے انویسٹر پر، اور کیا افیکٹ پڑے گا کام کرنے والے لوگوں پر؟ میرا خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ میک شیور کریں کہ اس طریقے کے واقعات کسی کی بھی طرف سے ہوں وہ بالکل بھی فیوچر میں پیش نہ آئے، اس کے اوپر اسٹرکٹنس ہونی چاہیے۔ تو اب بات کرتا ہوں آئل ٹینکر کا جو حادثہ ہوا تھا بلوچ کالونی کے پل پر۔ 14 گھنٹے کے بعد اس آئل ٹینکر کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ 14 گھنٹے، اور اس 14 گھنٹے کے اندر ہوا کیا کیا؟ 14 گھنٹے کے اندر وہ آئل ٹینکر ہم نے دیکھا ایک گاڑی کے اوپر گرا، وہ جس کے نتیجے میں جو گاڑی والے صاحب تھے، خیبر گاڑی تھی، ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں ٹینکر میں سے آئل جمع کرنے کے چکر میں۔ ایک طرف ٹینکر الٹا پڑا ہوا ہے، آپ اس کی دوسری طرف کی اگر فوٹیج دیکھیں گے وہاں سے لیک ہو رہا ہے آئل بڑی تیزی کے ساتھ، اور لوگ لگے ہوئے ہیں جمع کرنے میں آئل۔ جبکہ ابھی تھوڑا عرصے پرانی بات ہے، اگر یاد ہو، اسی طریقے کا ایک حادثہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 200-250 لوگ جھلس گئے تھے، آگ لگ گئی تھی۔ تو ایک دم آگ پکڑتا ہے تیل تو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دوسری ایک فوٹیج میں دکھا رہے ہیں پولیس والے صاحب ہیں جو کہ سگریٹ پی رہے ہیں وہاں پر، جو موبائل دوسری طرف کھڑی ہے وہ، ان کی غفلت بھی رپورٹ کی جا رہی ہے کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پی کے انہوں نے باہر بھی پھینکی ہے، انہوں نے ماچس بھی باہر پھینکی ہے۔ تو یہ تربیت ہے ہمارے پاس، جو لوگ ہیں جو بچانے جاتے ہیں ہم کو، ان کی یہ تربیت ہے۔ اور 14 گھنٹے لگ گئے ایک حادثے سے نمٹنے کے لیے سرکار کو۔ تو میرا خیال میں اگر آپ ایک فائرنگ والا انسیڈنٹ دیکھیں جو ڈی ایچ اے کے اندر پیش آتا ہے، پھر آپ بلوچ کالونی پہ آئیں، 14 گھنٹے آپ کو ایک ٹینکر ہٹانے میں لگ گئے، پھر اس کے ساتھ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، پولیس جو وہیں پہ سگریٹ پی کے پھینک رہے ہیں، ان کی تربیت دیکھیں کہ کیا ان کی ٹریننگ ہوتی ہوگی زبردست قسم کی ماشاءاللہ، کہ وہ جب آتے ہیں ہماری حفاظت کرنے کے لیے۔ تو مجھے مزید اس پہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فوٹیج سامنے آئی ہے میڈیا چینل پہ، وہی کافی ہے میرے خیال میں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کہ کیا حال ہے گورننس کا۔ اب ایک انٹرنیشنل خبر شیئر کروں، بائیڈن اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوتی ہے، اور بائیڈن ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ فائنلائز کریں غزہ ڈیل اور میک شیور کریں کہ سویلینز نہ مریں۔ تو بھائی ابھی تک جو مر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بعض خبریں اتنی مضحکہ خیز ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے یار یہ کس لیول کا بندہ ہے، کس منصب پہ فائز ہے۔ امریکہ کا صدر یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ پروٹیکٹ کریں سویلینز کو، اور نظر نہیں آ رہا اس کو کہ ابھی چل کیا رہا ہے، کتنے لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو سیاسی بیان بازی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہے سیاسی بیان بازی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذرا کیملا ہیرس اور ٹرمپ پہ۔ تو میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کیملا ہیرس جیت سکتی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس کے اندر عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل صاحب کو مخاطب کر کے، جنرل عاصم منیر کو مخاطب کر کے، کہ ہم کو پی ٹی آئی کو اور جنرل صاحب کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ ایسا چاہتی ہے کہ ایسا ہو اور یہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا نہ میں ایسا ہونے دوں گا، نہ جنرل صاحب ایسا ہونے دیں گے۔ تو بیان اس وقت بڑا وائرل ہوا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا ہے کہ ہم کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنی آنکھ رکھی ہوئی ہے پاور پر۔ پی ٹی آئی وانٹس ٹو کم بیک ان اے پاور، تو اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کو الرٹ رہنا چاہیے۔ میرے خیال میں بہت اچھی سوچ ہے ان کی، لیکن یہ جو بیان ایک دم سے سامنے آیا نا خان صاحب کی طرف سے، یہ بیان اور اس سے پہلے جو بیان آیا تھا کہ انہوں نے اعتراف کیا جی ایچ کیو پہ پرامن احتجاج کا، کہ خان صاحب نے کہا تھا، اس بیان سے جو ریلیٹڈ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ بھی آ رہا۔ تو یہ دونوں جو بیان ہیں، خان صاحب کی ایکسیپٹنس والا پہلا بیان اور ابھی کا بیان، کہ عاصم منیر صاحب سے
ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت کر رہی ہے کہ ہم آمنے سامنے آئیں. تو یہ دونوں بیان جو ہے نا یہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہیں. جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات بولی تھی کہ یہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے بیان ہے کہ اور خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب کوئی آئے سیریس ہو کے ڈیل کرنے کے لیے تو پھر یہ بات کریں گے کہ ہاں بھائی مجھے باہر نکالو. کیونکہ خان صاحب یہ بات تو سمجھ گئے ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے فرنٹ پہ آ کے کھیلے. اچھا جی، اب اس پہ آتے ہیں جو خان صاحب کا بیان ہے جس پہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی ایچ کیو پہ پرامن احتجاج کا انہوں نے کہا تھا. تو وہ جو بیان ہے اس کو اب انڈورس کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ، کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے ایسا کہا ہے. دوسری طرف اسد کیسر صاحب اور باقی جو قیادت ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور یہ اب ایکسیپٹنس اور ڈینائل والا کھیل ہوتا رہے گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے بوائلنگ ٹیمپریچر سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں نکلی ہے جس سے ان کو لگے کہ کوئی ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یا کوئی معاف کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. ابھی تک تو صرف یہ چیز آ رہی ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار تھے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اسپیشلی ڈی جے ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو کے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں پہلے خان صاحب بھی اڑے ہوئے تھے، پھر دوسری طرف سے جو ادارہ ہے وہ بھی بالکل اپنی ایک سٹانس پہ قائم تھا، سخت ہوا ہوا تھا. اچھا کیونکہ اب جو ادارے کے لوگ ہیں نا وہ ذرا ملٹری والے زیادہ ہیں. ملٹری والے سے میری مراد ہے کہ سیاست کا ذرا رنگ اس میں کم نظر آتا ہے، سختی کا عمل ذرا زیادہ نظر آتا ہے. تو میرا خیال میں اگر اس قیادت میں مشرف صاحب ہوتے تو وہ شاید معاف کر دیتے یا دیکھتے کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ بات بنانی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ لائے عمل بڑھاتے. جبکہ ابھی کا جو سینیریو ہے اس کے اندر کوئی بات چیت والا سین نہیں چل رہا ہے. اس کے اندر سمپل یہ ہے کہ بھائی جو کیا ہے سیدھی سی بات ہے اس کی آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو جرم ہے یہ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے. اب میں آتا ہوں ذرا فائر وال پر. بھائی فائر وال کی بڑی چرچا ہو رہی ہے کہ فائر وال کیا ہے اور فائر وال پہ کیا ہونے والا ہے، کیا سارا سوشل میڈیا بند ہو جائے گا یا ہم سوشل میڈیا پہ بات نہیں کر پائیں گے، یا مسئلہ کیا چل کیا رہا ہے. تو فائر وال کو پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں فائر وال ہوتی کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی آپ سمجھ لیں چیک ناکا لگا ہوا ہے جہاں سے آپ کو گزر کے جانا ہوتا ہے. ٹول سمجھ لیں ٹول لگا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے جہاں سے آپ کو گزر کے جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ ایک انٹری کا ٹکٹ لیتے ہیں. فائر وال وہی ٹول ہے یا وہی چیک ناکا ہے. وہاں پہ ہر مواد آپ کا جو بھی آپ چیز ڈالیں گے وہ چیک ہوگی سوشل میڈیا پہ آنے والی، اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسیپٹنس یا نان ایکسیپٹنس کا جو پیرامیٹر ہے اس پہ جج کر کے اس کو پھر آنے دیا جائے گا یا اس کو سٹاپ کر دیا جائے گا. اور وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایسا مواد دیکھنے سے روکا جائے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. اور میرا خیال میں یہ جو وجہ ہے اس وجہ پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کوئی بھی بندہ کوئی بھی پاکستانی ایسی چیز نہیں دیکھنا چاہے گا جو اسٹیٹ کے خلاف ہو. لیکن مائی کوسچن، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اسی پیرامیٹر کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھیں گے؟ اگر اس پیرامیٹر پر رہتا تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپنا کوئی اور پیرامیٹر بھی ایڈ کر دیا پھر وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جائے گی. تو فائر وال کیا ہوتا ہے اور کیا کرے گا میں نے آپ کو ابھی یہاں بتا دیا ہے. فائر وال کا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا، جو پہلی امپلیمنٹیشن کی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا سوشل میڈیا اسپیشلی واٹس ایپ وغیرہ کچھ سلو ہوا تھا. بتایا جا رہا تھا پکچرز وغیرہ بھیجنے میں کچھ پرابلم آئی. مجھے ذاتی طور پہ بھی کوئی ایسی پرابلم فیس نہیں ہوئی ہے، جبکہ میرا خود بھی ٹیک انڈسٹری سے تعلق ہے. تو اب آگے میرا نہیں خیال انٹرنیٹ کی کوئی ڈسٹرپشن ہوگی. ہاں بس یہ ہوگا کہ جو بھی ڈیٹا ہے، جو کچھ بھی آپ ڈال رہے ہیں وہ سب چیک ہوگا، جو اس کا پیرامیٹر ہے یا وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہوگا تو وہ اپلوڈ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو پھر اس کو بلاک کر دیا جائے گا. ایک اور امپورٹنٹ خبر بھی شیئر کرتا چلوں. مے 9 کیس میں جو عمران خان صاحب کے جتنے بھی جسمانی ریمانڈ تھے نا وہ سارے نل اینڈ وائٹ کر دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے. تو اب اس چیز کے اوپر بھی بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، ہر جگہ سے جو فیصلے آتے ہیں وہ خان صاحب کے لیے ذرا نرم فیصلے ہی ہوتے ہیں. ایک خبر شیئر کرتے تھے پاکستان آرمی کی طرف سے کہ ہمارے جو 3 فورن ماؤنٹینرز پھنسے تھے K2 پر، ان کو پاکستان آرمی نے ریسکیو کر لیا. اچھا جی، جو پی ٹی آئی کی نیلی پری تھیں جنہوں نے طاہر انجم کے اوپر حملہ کیا تھا اور ان کو مارا تھا، ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی ہے، میں نے اپنے بلاگ میں بھی لاسٹ بتایا تھا، وہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اب ذرا بات کر رہے تھے پاسپورٹ رینکنگ کی. جو ہینلے پاسپورٹ انڈیکس ہے وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ ورسٹ 4th پاسپورٹ جو رینک ہوا ہے وہ پاکستان کا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی کہ ہمارا پاسپورٹ بھی اوپر چلا گیا ہے. ہم کچھ اس طرح کے کام کریں گے، اپنی جو ذاتی انا کی جنگیں ان کو بند کریں گے اور ملک کو ترقی کرانے کی طرف لے کر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جتنے سیاستدان ہیں یا ادارے ہیں ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور یہ جو انا کی جنگ ڈیولپ ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. دوبارہ بولوں گا 5000 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے جشن آزادی تک.
اور آپ لوگوں نے وہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرانا ہے، پھر ہم کریں گے جشن آزادی پہ کچھ اسپیشل۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔